الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے۔ مکمل توجہ سے سنیے گا اور اس کو شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ۔ حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کی شرح کو بیان کرنے سے پہلے دو ہستیوں کا ذکر ہوا، حضرت ربعی بن حراش اور حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو سب سے پہلے ان کے بارے میں سماعت کیجئے کہ ربعی بن حراش کون ہیں۔ حضرت ربعی بن حراش کوفہ کے رہنے والے بہت ہی جلیل القدر تابعی محدث ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شاگرد ہیں۔ بہت ہی متقی، عبادت گزار، ریاضت پسند، ممتاز، زندگی بھر میں کوئی جھوٹ آپ کی زبان پر نہ آیا۔ آپ کی اور آپ کے بھائی ربیع بن حراش کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ دونوں نے قسم کھا لی کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں ہنسیں گے جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہم جنتی ہیں۔ چنانچہ تمام عمر یہ دونوں کبھی نہیں ہنسے، مگر انتقال کے بعد غسل دینے والوں اور دوسرے حاضرین کا بیان ہے کہ جب تک ان دونوں کو غسل دیا جاتا رہا یہ دونوں برابر لگاتار مسکرا کر ہنستے رہے۔ ربعی بن حراش کی وفات 101 یا 104 ہجری میں ہوئی۔ حضرت علی، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر اور جلیل الشان صحابی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ بچوں میں سے سب سے پہلے آپ ایمان لائے۔ مدینہ ہجرت کی جنگ تبوک کے سوا تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک کے جہاد رہے۔ جنگ خیبر کے دن آپ ہی کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا اور آپ ہی نے خیبر کو فتح فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، آپ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ تقریباً 5 برس تک خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 63 سال کی عمر پا کر کوفہ میں 21 رمضان المبارک کو ابن ملجم خارجی کی زہر آلود تلوار سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ نے 586 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ یہ تھیں وہ دو ہستیاں جن کا ذکر حدیث کو بیان کرنے میں ہوا اور ہم نے ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا۔ اب اس حدیث کی شرح سماعت کیجیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو خود جھوٹ بولنا یا کسی دوسرے کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دینا کہ اس نے وہ بات نہیں کہی مگر خواہ مخواہ اس بات کو اس کے سر تھوپ دینا، ہر جگہ، ہر حال میں، ہر شخص کے لیے حرام اور ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کو نہیں فرمایا
اس بات کے بارے میں جھوٹ موٹ یہ کہہ دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ تمام بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور بلا شبہ اس گناہ کا مرتکب قہر و غضب جبار کا سزاوار اور جہنمی اور عذاب حق، عذاب نار کا حقدار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس بات کی نسبت ہو جائے گی وہ شریعت اور خدا کے دین کا جز قرار پائے گی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا خدا پر بھی جھوٹی تہمت لگانا ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء کرنا اور جھوٹی تہمت لگانا کتنا بڑا اور کس قدر خوفناک گناہ ہے۔ اس لیے ایسے مردود اور خبیث شخص کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کہاں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کوئی جھوٹ بولے، یعنی میری نہ کہی ہوئی بات کو خام خواہ میری طرف منسوب کرے اور کہے کہ اس بات کو حضور نے فرمایا ہے، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پیارے محترم ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں فرمایا تو آپ بھی ایسی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیجئے جو آپ نے بیان نہیں کی، نہیں تو جو ایسا کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے اور حق کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔